اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ تو انشاءاللہ آج ہم تھوڑا اور ٹاپک کریں گے مخارج کا۔ مخارج از پلورل آف مخرج، تو مخرج ایک ہوتا ہے، مخارج ایک سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ لاسٹ ٹائم ہم نے کیا تھا کہ وہ 5 میجر ایریاز ہوتے ہیں۔ So we have the throat, we have the tongue, the lips, the nose, and then last jawf, that's the empty space between the mouth and the throat. So وہ جو ایئر والی جو پیسج ہوتی ہے جس سے کھانا بھی جاتا ہے اس کو جوف کہتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے حلق کیا تھا، انشاءاللہ حلق کے آپ کے لیٹرز آنے چاہیے، یہ وہی ہیں ادھار کے لیٹرز۔ تو ادھار بھی جب ہم نے پڑھا تھا نا وہ نون ساکن اور تنوین، اس کے بعد حروف حلقی آتے ہیں، تو یہ حروف حلقی بالکل وہی ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ حلق سے آتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے یہ پڑھا تھا، اس کے 6 ہوتے ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ ان کو آپ یاد رکھ لیں، یہ آپ کو ادھار کے لیے بھی چاہیے ہوں گے، تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آپ نے یاد کیے ہیں۔ اب یہ تھروٹ کے اندر میں نے اب ڈائیگرام بنایا ہوا ہے، تو تھروٹ کے اندر دا میجر ایریا 5 میجر ایریاز ہم نے کیے ہیں، اس میں سے ایک حلق ہے۔ اب حلق کے اندر 3 جگہ ہوئیں گی۔ اب آپ یہ دیکھ لیں ہماری تھروٹ ٹیوب جیسی ہوتی ہے نا، اوپر سے نیچے تک۔ تو حمزہ ہا جو ہے تھوڑا ادھر نیچے سے آتا ہے، آ، ای، او، ہا، ہی، ہو، آ۔ تو یہ اب تھوڑا نیچے سے آ رہا ہے، سو دس از باٹم آف دا تھروٹ۔ تو اس کو کہتے ہیں ادنا الحلق۔ ادنا ہوتا ہے چیز جو نیچے ہوتی ہے، تو یہ نیچے والی جگہ ہے، یہ 2 باٹم آف دا تھروٹ سے آتے ہیں۔ اب یہ ہماری عین اینڈ ہا، یہ درمیان سے آئیں گے، اور یہ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا، آپ اس طرح ہاتھ رکھ کے بھی بولیں، آپ کو تھوڑا فیل ہونا چاہیے کہ آپ کی موومنٹ ہو رہی ہے، کنسٹرکشن سی ہونی چاہیے، اسٹرینگولیشن اس طرح کہہ دیں، تھوڑا سا پریس کریں گے آپ کی خود آواز نکل جائے گی، آ آ، تو یہ آپ کو ہونی چاہیے، آ آ۔ ہا کا ہم نے پڑھا تھا کہ آپ ہاتھ اس طرح رکھیں، آپ کی گرم ہوا آنی چاہیے، آ۔ تو اب یہ ہا اور یہ والا ہا ڈفرینٹ ہونے چاہیے۔ بہت دفعہ ہم جب بولتے ہیں نا دونوں ایک ہی جیسے ہو جاتے ہیں، الحمدو۔ اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کون سا ہا ہے، الحمدو۔ جی اب میں الحمدو پڑھوں گی، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ہا ہے۔ اب میں الحمدو بولوں گی، سب یہی سمجھیں گے کہ دوسرا والا ہا ہے۔ تو اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ ہا اور یہ ہا دونوں سیم نہیں اس کی ساؤنڈ ہونی چاہیے، الحمدو اور الحمدو۔ پتہ چل رہا ہے نا ڈفرینس؟ سیم تھنگ ادھر یہ حمزہ اور عین، یہ بھی 2 کبھی مکس ہو جاتا ہے، تو ہم جس طرح پڑھیں گے العالمین، عالمین۔ اب یہ حمزہ لگ رہا ہے نا، تو ایکچولی دس از عین، العالمین۔ تو اب آپ کو ڈفرینس پتہ چل رہی ہے، العالمین اینڈ العالمین۔ سو دس از ویری امپورٹنٹ۔ اگر جو یہ 2 ہمیں نہیں پتہ مخرج کا تو اس میں مسٹیکس بھی ہو سکتی ہیں۔ اب ہم عالمین بول گئے، اب ورڈ کی میننگ ہی چینج ہو گئی ہے۔ عالمین عین سے جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے لائک دا ورلڈ، عالمین اب وہ کوئی دوسری چیز ہو گئی ہے۔ تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہمیں مخرج پتہ ہونے چاہیے، اور ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے انشاءاللہ کہ ہمیں سب لیٹر کا لائک سپریٹ اس کا مخرج ہونا چاہیے، دیٹ دے آل ساؤنڈ ڈفرینٹ۔ اب اردو میں کیا ہوتا ہے، بہت زیادہ لیٹرز ایک ہی جیسے ہم بول لیتے ہیں، لیکن عربک میں اس طرح نہیں ہونا چاہیے، ہر لیٹر کا اپنا اون ہونا چاہیے کہ اس کی اپنی آواز ہے، اینڈ دین وی کین ٹیل، سننے سے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کون سا لیٹر ہے۔ تو یہ ہمارا ہے عین اینڈ ہا۔ عین میں پھر ہمیں آ، ری، رو، اینڈ دین حمزہ آ، ای، او۔ تو یہ زیادہ آسانی سے نکل جاتی ہے عین میں، اور ہاں میں آپ کو تھوڑا کوشش کرنا پڑے گا انشاءاللہ۔ اس کی بھی آپ پریکٹس کریں گے تو پھر آسانی سے آ جائے گا، ابھی میں بھی شروع میں آپ کو تھوڑا مشکل لگے۔ اینڈ دین فائنلی غین اینڈ خا، دس از فرام دی اپر تھروٹ۔ تو یہ جس طرح ہم نے لکھا ہوا ہے باٹم تھروٹ، مڈل تھروٹ، اپر تھروٹ، تو یہ ایسی اس کا آرڈر ہوئے گا، تو خا اینڈ غا۔ انشاءاللہ ہوپ فلی اس میں مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، بہت ایزی ہے۔ لیکن ایک چیز یاد رکھنی ہے، یہ دونوں ہیوی لیٹرز ہیں۔ ہیوی کا مطلب آپ کا منہ تھوڑا فل سا ہونا چاہیے، اور آلسو آپ کی بیک آف دا ٹنگ شوڈ بی ریزڈ۔ تو ایک ہم کہتے ہیں غ اینڈ دین غا، بات پتہ چل رہی ہے نا، ایک ہیوی سی ہو رہی ہے کہ آپ منہ بھی لگ رہا ہے تھوڑا فل ہو گیا ہے، غا۔ خ اینڈ خا، خ از لائٹ، خا از ہیوی، تو یہ 2 ہمیں ہیوی پڑھنا پڑیں گے، غا، غی، غو، خا، خی، خو۔ So these are all heavy letters. تو انشاءاللہ یہ تھوڑا سا ریویو ہے ہم نے لاسٹ ٹائم جو کیا ہے۔ انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ مخرج پہ جائیں گے، تو میں نے بولا تھا نا 5 ہیں، تو ایک حلق ہمارا ہو گیا ہے، اب ہم جائیں گے شفتان پہ۔ So شفتان is from the word شفا، شفا means one lip۔ شفتان جب ہم الف نون ایڈ کر لیتے ہیں اینڈ پہ عربک میں، this means 2۔
शफ़ातान 2 lips, ऊपर वाला lip और फिर नीचे वाला lip. तो शफ़ातान के हमारे पास 4 letters हैं, ba, fa, वाव and मीम. So these are the 4 letters of शफ़ातान. तो हल्क के हम ये 6 निकाल दें. अब ये 4 हमारे शफ़ातान 2 lips के होंगे. तो हमारा बैक का मखरज क्या है? क्लोजिंग द लिप्स. इंशाल्लाह दिस इज़ ईजी. आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. अब देखिए मैं क्लोज कर रही हूँ तो फिर मखरज निकल रहा है. अब बा, बी, बू. तो अब दोनों लिप्स जब टच करेंगे तो फिर बैक की आवाज़ निकलती है. इंशाल्लाह दिस इज़ प्रीटी ईजी. तो ये है क्लोज लिप्स, बा, बी, बू. अब हमारा लेटर आएगा फा. इंशाल्लाह इसका भी इतना मसला नहीं होना चाहिए. अफ. तो इसमें क्या होता है, आपके जो लिप्स हैं इन साइड ऑफ द लिप्स वहाँ पर आपका टीथ टच करेंगे. तो ये जो जगह है इन साइड ऑफ द लिप आपके टीथ उस पर टच करेंगे. अफ अफ. खुद आप करके देखें आपको पता चलेगा. अफ अफ. तो इंशाल्लाह ये भी इजी है. आई थिंक ये सबको आता होगा. अब ये लेटर वाव. वाव का क्या है? दिस इज़ एग्जैक्टली लाइक दम्मा. योर लिप्स नीड टू बी राउंडेड. अब हम कभी कहते हैं वा, वी, वू. अब लिप्स मेरे मूव ही नहीं कर रहे. आपको लाजमी वा, वी, वू, जैसा दम्मा का बोला था ना, लाजमी राउंड होने चाहिए लिप्स. वाव का भी बिल्कुल यही है. अगर आप राउंड नहीं करेंगे इसकी आवाज़ हल्की सी हो जाती है. अब आप सुने वा, वी, वू, वा, वी, वू. अब स्ट्रॉन्ग सी आ रही है ना, तो लाजमी अब आपको राउंड करना है लिप्स. तो मखरज वाव का यही है, राउंड लिप्स. तो जब हम पढ़ेंगे भी आपको लिप्स को राउंड करना पड़ेगा. दम्मा भी अगर आ जाता है उसका भी सेम ही, आपको लाजमी उसका राउंड करना है. राउंड नहीं करेंगे तो फिर वो मजहूल हो जाती है आवाज़. मजहूल का मतलब कि वो हल्की सी आती है, सी तरह से उसकी आवाज़ नहीं निकलती. तो ऊ, बू, टू. तो उसमें भी राउंड लिप्स. वाव में भी वा, वी, woo. So you have to round your lips. Finally हमारा last letter है मीम. तो मीम का भी वही है बै जैसा. Open the lips. मा, मी, मू. मीम की एक और चीज़ है, इंशाल्लाह ये हम बाद में भी पढ़ लेंगे. ये थोड़ा नाक में भी जाता है, तो इसलिए हमने देखा होगा हमें अगर हम सिक हो जाते हैं तो कभी मुश्किल से मीम की आवाज़ निकलती है ना, इस तरह क्लोज करके अजीब सी होगी है ना आवाज़. तो ये मीम इसका इंशाल्लाह हम और भी पढ़ेंगे, लेकिन आप इस ज़हन में रखें कि ये नोज़ के अंदर भी थोड़ी बहुत आवाज़ जाएगी. अब लास्ट टाइम हमने जब नून साकिन और तनवीन का किया था, हम इक़लाब का रूल किया था. इक़लाब किसी को याद है क्या था? इक़लाब मीम को बास जी, जब वो नून साकिन और तनवीन आता है उसके बाद बा, तो हमने नून को मीम के साथ चेंज कर लेना है. मीम बादी. अब हम जब मखरज पढ़ेंगे अब हम समझ आएगी कि हम क्यों कर रहे हैं, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं. बिकॉज़ ये मीम और बा का मखरज सेम ही है, दोनों लिप से आ रहे हैं. तो अब ये ज़्यादा आसान है कि हम नून को मीम जैसा बनवा दें. इंस्टेड ऑफ सेइंग मिन बादी, मिन बादी. अब आपको चेंज करना पड़ रहा है ना. अब आप पढ़ें मिम बादी. कितना आसान हो गया, एक ही मखरज से दोनों निकल रहे हैं. तो इसका हमें विजडम पता चलता है कि हम इक़लाब क्यों करते हैं. बिकॉज़ ये मीम और बा का दोनों सेम ही मखरज है, दोनों लिप से आते हैं. सो इट्स ईजी टू से मिम बादी कंपेयर टू मिन बादी. मिन बादी हम कहते थे वो थोड़ा मुश्किल भी ज़्यादा लगता है ना, सी तरह उसकी आवाज़ भी नहीं निकलती. मिन बादी, मीम बादी. अब ये ज़्यादा ईजी भी हो गया है. तो इसका विजडम हम देख रहे हैं. अब मीम एंड बा हैव द सेम मखरज. अब इंशाल्लाह हम ये करेंगे कलकला का. इसलिए मैं कर रही हूँ कि यहाँ पर हमने लेटर बा पढ़ा है. कलकला इंशाल्लाह आई थिंक पता होना चाहिए. नहीं पता तो हम रूल यूजुअली पढ़ लेते हैं. मे बी नाम नहीं पता, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग जब कुरान पढ़ते हैं ना उनको रूल ऑलरेडी पता होता है. तो ये रूल है कलकला का. कलकला ये अरबिक में है. इसका होता है बाउंसिंग साउंड. तो जब ये हमारे मखरज आते हैं तो हमने उसको थोड़ा सा बाउंस करना है. अब हमने जब अब बोला था, अब थोड़ी बाउंसिंग सी आ रही है ना. अब मैं बाउंस नहीं करूँगी. अब आपको आवाज़ ही नहीं आ रही कौन सा लेटर मैं पढ़ रही हूँ. अब पता चल रहा है ना बा है. तो इसका ये रीज़न है कि हमें क्लियरली पता होना चाहिए कौन सा लेटर है. अब ये जो लेटर्स होते हैं इसका यूजुअली मखरज का क्या होता है, जब आप उनको क्लोज़ कर लेते हैं तो उनकी आवाज़ स्टॉप हो जाती है. अब बा मखरज है क्लोजिंग द लिप्स. अब मैं लिप्स को बंद कर दूँ उसकी आवाज़ ही नहीं निकलेगी. अब आपको क्या पता कौन सा लेटर है, इसी तरह आवाज़ ही नहीं आ रही. तो इसलिए हम उस पर कल करा करेंगे ताकि आपको थोड़ा बाउंस पता चले. अब पता चल रहा है ना बा है. तो कल कला के ये लेटर्स हैं 5. इसको आप याद रख लें. कुतुब जद, ये इसका नमूनिक है. कुतुब जद. क़ाफ, ता, बा, जीम और दाल.
تو ان لیٹرس کا یہ ہے کہ جب وہ مخرج بند ہو جاتا ہے اس کی آواز اسٹاپ ہو جاتی ہے. دس از دیز 5, اس لیے ان پہ قلقلہ ہے تاکہ جب آپ اس کو بول رہے ہیں اس کی آواز کلیئرلی آپ کو نظر آئے. انشاءاللہ گروپ پہ بھی میں نے پکچر لی ہوئی ہے اگر کسی کو چاہیے. تو یہاں پر تھوڑے ایگزامپلس ہیں. دال, اب اس پہ قلقلہ ہم نہیں کریں گے. اب یہ کون سا ہے؟ بیج جیسا لگ رہا ہے نا. اب آواز ہی نہیں پتہ چل رہی. اب ہم دا کریں گے اد. جی اب تھوڑی سی باؤنسنگ سی آ رہی ہے نا, اب آپ کو پتہ چل رہا ہے دال ہے. اد. اب یہ ہے تو, پتہ ہی نہیں چل رہا. اب ناؤ یو نو دس از تو. اب یہاں پر ہے قاف. اب ہم نہیں پڑھیں گے اور قاف یہ ہیوی بھی ہے تو آپ کو اس کا قلقلہ بھی تھوڑا ہیوی کرنا پڑے گا. تو ہم ایک ہی نہیں کہہ رہے. قاف از ہیوی سو قلقلہ از آلسو ہیوی. تو بھی ہیوی ہے. اینڈ دین فائنلی جیم اج. اب ہم نہیں پڑھیں گے اج, پتہ ہی نہیں چل رہا تو ہم کریں گے اج. اینڈ دین با کا ہم نے آلریڈی کیا ہے اب, تو اب کریں گے اب, اج, اد. تو یہ 5 ہیں. کتب جد, اگین اس کی کیا ریزن ہے کہ جب اس کو مخرج ہم بند کریں گے اس کی آواز اسٹاپ ہو جائے گی. تو اگر جب ہم قلقلہ نہیں کریں گے, لیٹر از مجہول. مجہول کا کیا مطلب کہ وہ کلیئرلی اس کی آواز نہیں نکل رہی. اور تجوید کا یہی مطلب ہے کہ ہر لیٹر کا اپنا حق ہونا چاہیے. اب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, میرے سامنے نظر ہی نہیں آ رہا, اب میں پڑھوں گی اب کسی کو جو جس کے سامنے قرآن نہیں اس کو نہیں پتہ ہوگا کہ میں کون سی ورڈ پڑھ رہی ہوں, کون سا لیٹر ہے. تو اس لیے لازمی ہمیں اب قلقلہ کرنا پڑے گا. انشاءاللہ بہت زیادہ لوگ اس کو آلریڈی کر رہے ہوتے ہیں, ان کو بس رول نہیں پتہ ہوتا. تو ہم جب پڑھیں گے اد, اج, اب. جی تو یہ ہیں 5 قلقلہ کے لیٹرز. اس کا نام ہے کتب جد. کتب جد, اس کو یاد رکھ لیں. 5 لیٹرز, قاف, طا, با, جیم اور دال. کیا قلقلہ has 5 letters, کتب جد. اینڈ دین آج ہم نے جو کیا تھا شفتان, لپس سے یہ 4 ہوتے ہیں, با, فا, واو اور میم. انشاءاللہ اس کی آئی تھنک پریکٹس نہیں چاہیے ہوگی, انشاءاللہ سب کو آتے ہوئیں گے. بس یہ ایک یاد رکھنا ہے, واو ہیز ٹو بی راؤنڈیڈ لپس. وو, وا, وی, وو. تو انشاءاللہ اب جب آپ میرر میں دیکھ کے اس کو پڑھیں پھر آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کے لپس راؤنڈڈ ہیں کہ نہیں. تو ہمیں ایسی آواز نہیں چاہیے وا, وی, وو. اب لپس موو ہی نہیں کر رہے تو لازمی آپ کو وا, وی, وو کرنا پڑے گا. کوشچنس ہے کسی کے, ورنہ ادھر ہی اسٹاپ کر لیں گے آج کے. اوکے انشاءاللہ.